آتے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عورتیں بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں، ذرا غور سے وہ بھی سماعت کریں کہ جائیں گی، مرد بھی یہ کام کریں گے، عورتیں بھی یہ کام کرتی ہیں، صفا مروہ کی سعی۔ کتنا بڑا درس ہے اس کے اندر۔ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو بے آب و گیا وادی کے اندر بچے کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا، بظاہر کوئی سہارا نہیں، کوئی سورس نہیں، اور وہاں چھوڑ دیا۔ اور جب چھوڑ کر جانے لگے تو بیوی نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، دور تک یہاں کچھ ہے بھی نہیں، جینے کا سامان بھی نہیں، تو آپ ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، تو کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو ایک بیوی کا دین اور اس کا کانفیڈنس دیکھیے کہ جینے کا کوئی سامان نہیں، کوئی گھر نہیں، لمیٹڈ توشہ موجود ہے، کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے کوئی چیز دور تک نظر نہیں آ رہی، لیکن جب شوہر نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تم کو چھوڑ کر کے یہاں سے جاؤں، تو بیوی نے برجستہ جواب دیا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ تشریف لے جائیں۔ اس عظیم اللہ پر بھروسے کی بنیاد پر اس ماں یعنی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پانی بچے کے لیے ختم ہوتا ہے اور پانی کی تلاش میں چکر لگاتی ہیں، تو چاہے نبی ہوں، چاہے ولی ہوں، چاہے صحابی ہوں، چاہے قطب ہوں، سب کو حج اور عمرہ کرنا ہے، تو اس خاتون کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں جو درس ہے وہ سمجھے آپ، ایک درس ملا شوہر کی اطاعت کا، اب دوسرا درس کیا ملا؟ بچوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ ماں بڑی توجہ سے، میں جس علاقے میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں تھوڑا سا یہاں مزاج بہت زیادہ گرم اس چیز کا ہے تو میں کریکشن کرنا چاہتا ہوں۔ بچہ پیدا ہوا تب سے جو میڈ سنبھالتی ہے تو عمر کے کئی حصے تک وہ میڈ ہی سنبھالتی ہے، نہلانا، دھلانا، کپڑے پہنانا، اسکول چھوڑنا، یہ سب کام اس کے حوالے، اور ہمارا کام صرف کھانا پینا۔ میڈ کا ایک سیپریٹ روم ہوتا ہے، اسے ساری چیزیں، کوئی پرابلم کی بات نہیں۔ لیکن حضرت حاجرہ کی زندگی سے درس کیا ملتا ہے؟ درس یہ ملتا ہے کہ ایک ماں بچہ پیدا کر کے بچے کو یوں ہی نہیں چھوڑ سکتی۔ ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کی پرورش کے لیے کوششیں کرے، محنت کرے، جد و جہد کرے، اس کا خیال رکھے، اس کا کیئر کرے، اس کے پیچھے اپنی قربانیاں پیش کرے۔ حضرت حاجرہ نے اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں چکر لگایا، محنت کی، مشقت کی، تو اللہ تعالیٰ نے کرم یہ فرمایا کہ حضرت اسماعیل کے طلبوں سے پروردگار نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ جو ماں صفا مروہ کی سعی کر کے اس جگہ پر جاتی جہاں سے جاتے جاتے اپنے بیٹے کو کعبے کی طرف دیکھ سکیں کہ بیٹا صحیح سلامت تو ہے، اگر کوئی اس درمیان کی جگہ پر جہاں حضرت حاجرہ اپنے بیٹے کو کعبے کی طرف دیکھتی تھی کہ بیٹا سلامت ہے کہ نہیں، اگر اس جگہ پر کوئی دوڑتا ہے اور دوڑ کر دعا کرتا ہے تو اللہ اس دعا کو قبول فرما دیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں میلین اخضرین، جو گرین لائٹ ہے نا، وہاں مردوں کو دوڑنا چاہیے، عورتوں کو نہیں۔ تو یہ سب سیکھنے کی باتیں ہیں۔ ایک ماں کی کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے، کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ تو یہ سعی کا معاملہ آپ کے سامنے ہوا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 7 چکر طواف کی کیوں؟ یہ 7 چکر لگاتے تب ایک طواف مکمل ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہفتے کے دن کتنے ہیں؟ بولیے 7۔ ایک پیغام ہے اس کے اندر کہ تم جب میرے گھر کے 7 چکر لگاؤ گے تو تمہارا ایک طواف مکمل ہوگا۔ تو میرے بندو، ایسا نہیں کہ میرے گھر کی زیارت کے لیے آ کر میرے گھر کے قریب 7 چکر لگاتے رہو۔ ہفتے کے 7 دن ہیں، تمہارے 7 دن میرے گھر کے قریب گزرنے چاہیے، میری یاد میں گزرنی چاہیے، میری محبت میں گزرنی چاہیے۔ ہم وہاں جا کر یہ ارادہ کر کے آئیں، ہم جا کر کے اپنے اندر یہ تبدیلی پیدا کر کے آئیں، ہم جا کر اپنے مزاج کے اندر یہ فکر لے کر کے آئیں کہ ہم بدلنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ورنہ گئے کھائے پیے، یار ویرائٹیز کچھ مزہ نہیں آیا کھانے کے اندر، آئٹم صحیح نہیں تھی، پتہ نہیں ٹور والا کیا کھلا رہا، بھئی یہی فکر زیادہ تر اللہ ماشاءاللہ۔
ہاں بہت سارے ہوتے ہیں جو بہت عمرے کرتے ہیں، بہت طواف. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص 40 طواف کر لے وہ گناہ سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. یہ آپ سمجھیں. اب آئیے کچھ میں آپ کو جس حج کے بارے میں سرکار نے فرمایا، توجہ چاہوں گا، جس حج کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا صلہ جنت ہے، یعنی حج مبرور. یہ حج مبرور کہتے کسے ہیں اور اس کی علامتیں کیا ہیں کہ ہم سمجھ سکیں کہ ہمارا حج اللہ عز و جل نے قبول فرمایا اور ہمیں پروردگار جل جلالہ نے حج مبرور کی سعادت عطا فرمائی. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے تو میں ایک فضیلت حدیث مبارکہ کی روشنی میں حاجی کی بتا دوں کہ حاجی کی فضیلت کیا ہے. جانتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 مسلمانوں کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا، یعنی ایک حاجی 400 لوگوں کو جنت میں لے کر کے جائے گا. لیکن اب حاجی صاحب حج کر کے آئے اور پھر اس کے بعد ان کی زندگی اس گھر کی زیارت کی لاج رکھنے میں گزارنے کی بجائے گناہوں میں گزرنے لگے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے حج کر کے آئے، بس دوسرے تیسرے چوتھے دن بس اللہ خیر فرمائے، پھر جو ہوتا ہے آپ لوگ سب جانتے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. وہ زمانہ تھا، وہ دور تھا جو ترقی کا نہیں تھا، آج کی جیسی ماڈرن سہولتیں نہیں تھی. لیکن اگر کسی محلے میں ایک حاجی ہوتا تو وہ جو فیصلہ کر لے لوگ اسے تسلیم کر لیتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے یہ حج کر کے آیا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. لیکن اب آپ سمجھ سکتے ہیں حج کے نام کے ہی پیسے کھا جاتے ہیں، تو حج کی بات تو بہت دور. 400 لوگوں کی شفاعت، کتنا بڑا درجہ ہے حاجی کا. اس گھر کی زیارت کر کے آنے والے، عرفات میں قیام کرنے والے اور حج کی سعادت سے مالا مال ہونے والا 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا. اتنا اونچا مقام حضور نے دے دیا. لیکن اب یہی آ کر کے گناہوں میں زندگی گزار کر اللہ کی اس عطا کی لاج رکھنے کی بجائے اس عطا کو کوئی خاطر میں نہ لائے تو کتنے تعجب کی بات ہوئی. تو حاجیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کے لیے جائیں. تو جب سرکار کے صدقے میں اللہ نے ایسا گناہ سے نکال دیا جیسے ماں کے پیٹ سے جس دن پیدا ہوا تھا اور گناہوں سے پاک تھا، تو حج کر کے آنے کے بعد گناہوں سے بچے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کیا کرو، کیونکہ حج گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے، گناہوں سے پاک کر دیتا ہے یہ حج. اب ہم جو آج تک گناہوں میں زندگی گزارتے رہے، ایک حج ہم نے کیا، اللہ نے گناہ سے پاک کر دیا. ہمارے اوپر اگر قرض ہو اور لوگوں کا پیسہ نکلتا ہو اور کوئی کہہ دے کہ آپ جو ہے ایک کام کریں، آپ کا سارا قرض میں چکا دیتا ہوں لیکن آئندہ قرض مت دینا، ہم خوشی خوشی اس پیسے کو دے کر کے ختم کرتے ہیں اور پھر آئندہ قرض سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ بھی گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. اب حاجی کو چاہیے کہ وہاں سے آنے کے بعد اپنے آپ کو گناہوں سے روکے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حاجی وہاں سے پلٹنے کے بعد ہی کی بات نہیں کرتا، وہیں رہتے ہوئے حج کر کے اتنا تھک جاتا ہے کہ اس کی نمازیں بھی شروع کی قضا ہونی شروع ہو جاتی ہے. میرا بہت تھکا ہوا تھا یار، سو گیا، کیا کروں قضا ہونی. یہ سب پوزیشن ہوتی ہے. خدا کے لیے ایسا نہ کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حج کے ارادے سے نکلا پھر مر گیا تو اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھ دے گا، اور جو عمرے کے ارادے سے نکلا پھر مر گیا تو اس کے لیے قیامت تک عمرے کا ثواب لکھا، عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا.